ماں باپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا ماں باپ کی روح گھر میں آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو کس دن آتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زاروں قطار رونے لگے اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کی روح لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کے رشتے کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ماں باپ کے مقام اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ والدین کا حق اسلام میں انتہائی بلند مقام رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور محبت کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں جھڑکنا یا سخت الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ احادیث میں والدین کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اور عزت کا حق کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے والدین کا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور والدین کا بھی اہم مقام ہے۔ والدین کی خدمت اور دعائیں، اسلام میں والدین کی خدمت کو اہم فریضہ قرار دیتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ والدین کی نافرمانی کی ممانعت، اسلام میں والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ والدین کی دعا اور بد دعا، اسلام میں والدین کی دعا اور بد دعا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے تاکہ ان کی دعائیں حاصل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ والدین کے ان کا حق، والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے باقی رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد پر لازم و ملزوم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی وصیتوں پر عمل کرے۔ والدین ایک عظیم نعمت ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو کیا ان کی روحیں دوبارہ اپنے گھر لوٹتی ہیں؟ کیا وہ اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں؟ آج ہم اس حساس برے سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اسلام میں روح کا موضوع ہمیشہ اہم رہا ہے۔ روح ایک لافانی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں ودیعت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتی ہے، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتی ہے، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا
تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ روح ایک ایسا راز ہے جس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روحوں کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعے کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس سوال پر زور و قطار رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعے کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہوتی ہیں، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق روحوں کا دنیا کے ساتھ کچھ خاص رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اپنے فوت شدہ والدین کی روحوں کو خوشی اور تسکین پہنچاتے ہیں اور ان کی روحیں اپنے پیاروں کے نیک اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب الروح میں لکھتی ہیں کہ روحیں کبھی کبھی دنیا کی طرف دیکھتی ہیں اور اپنے پیاروں کو دعائیں دیتی ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن اور سنت کی عمومی تعلیمات پر مبنی ہے کہ روح کا ایک لطیف تعلق دنیا سے باقی رہتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت شدہ افراد کی روحوں کے بارے میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں باقی رہنے والے افراد کے اعمال، خاص طور پر نیک اولاد کی دعائیں، فوت شدہ افراد کی روحوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان کی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جمعے کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس دن کو اسلامی روایات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا ماننا ہے کہ جمعے کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں دنیا کی طرف آتی ہیں اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتی ہیں۔ اگر وہ ان کے لیے نیک دعائیں اور صدقہ جاریہ کرتی ہیں تو روحیں خوش ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ایک عظیم عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا نہ صرف دنیا میں ان کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی روحوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ لہذا ایک نیک عمل اور ایک نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا گو رہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے تاکہ ان کی روحوں کو سکون حاصل ہو۔ اسلام میں روحوں کا دنیا میں واپس آنا یا ان کا خاص دنوں میں لوٹنا ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ بعض علماء اس کے حق میں ہیں جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ روحیں برزخ کی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہیں اور ان کا دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال ان کی روحوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں اور ان کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فوت شدہ والدین کی روحوں کے لیے بہترین تحفہ ہماری دعائیں اور نیک اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ہم سب پر
فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ ان کی روحوں کو خوشی حاصل ہو اور ان کے درجات بلند ہوں۔ والدین کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے ہماری دعائیں اور نیک اعمال ان کی روحوں کے لیے سکون کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔